السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت ہمیں نصیب فرمائی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، کامیابی اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک دین کی نعمت ہمیں عطا فرمائی. دین کیا ہے؟ ایک 24 گھنٹے کی زندگی ہے. پیدائش سے لے کر موت تک مکمل ایک زندگی ہمیں سکھائی گئی ہے. اس زندگی کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے ہم پر. اس احسان کو یاد رکھنا، اس احسان کو یاد کرتے رہنا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعے عطا فرمائی ہے. کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں دین دیا، اور دین میں کیسی مبارک سنتیں ہیں، کیسے مبارک آداب ہیں، کیسی پاکیزہ زندگی ہے. یہ سب ہمیں ملا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آج کی اس مجلس میں ولادت کے وقت کے آداب، کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے اور پیدائش ہوتی ہے، تو اس وقت کے کیا آداب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی اسی مبارک مہینے میں ہوئی ہے. یہ مبارک مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک مہینے میں پیدا فرمایا. جس طرح رمضان المبارک کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس طرح ربیع الاول کو یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی مبارک مہینے میں ہوئی ہے. اسلامی مہینوں میں یہ تیسرا مہینہ ہے، محرم، صفر، اور یہ تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول. ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار، پہلی بہار. ربیع الاول پہلی بہار. بہار کہتے ہیں خوشگوار موسم کی خوشگواری. سب سے پہلی دنیا میں آنے والی موسم بہار، جب درختوں پر پتے نکلتے ہیں، کلیاں کھلنے لگتی ہیں، ہر طرف سرسبز و شادابی نظر آتی ہے، ایسے موسم کو عربی میں ربیع کہتے ہیں، موسم بہار. حقیقت اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے
دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ تھا. اس دنیا کے اندر خزاں ہی خزاں. جیسے درختوں پر خزاں آتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں جو ہے سوکھی رہ جاتی ہیں. بعض مرتبہ شاخیں بھی سوکھ کر جو ہے لٹکتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور ہر طرف گرد و غبار، گرم گرم ہوائیں. ایسے موسم کو موسم خزاں کہتے ہیں. لیکن جب موسم بہار آتی ہے تو تمام زمین میں سرسبز و شادابی آ جاتی ہے، ہر طرف ہوائیں ٹھنڈی چلنے لگتی ہیں. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء. اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو چلانے والا ہے، اور ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور ایک اللہ کے بندوں میں ان ہواؤں کو دیکھ کر ایک امید پیدا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاقیت کے اعتبار سے دنیا میں خزاں چھائی ہوئی تھی. انسانیت مرجھا چکی تھی، زندگیوں سے چین و سکون ختم ہو چکا تھا، ماحول میں، معاشرے میں امن و امان ختم ہو چکا تھا. یوں سمجھیے کہ ایک انسانیت کا جو درخت ہوتا ہے وہ مرجھا گیا تھا. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر رحم فرما کر اللہ نے بھیجا. آپ دنیا میں تشریف کیا لائے، دنیا میں پھر سے ایک بہار آ گئی، انسانیت نکھرتی چلی گئی. اخلاق کے پھول، اخلاص کے پھل انسانیت میں نظر آنے لگے. جان کی، مال کی، عزت کی سلامتیاں نظر آنے لگی، امن و امان، چین و سکون کی فضا بننے لگی. اسی لیے اس ماہ مبارک کو ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ پہلی فصل بہار آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے اندر. جب حضور اکرم جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، آپ کی یاد کی جاتی ہے. لیکن دوستو، آپ کی یاد ہر مسلمان کو جو ہے ہر وقت آنی چاہیے. ہر عمل آپ کی سنت پر، آپ کے طریقے پر. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب ملفوظ ہے. فرماتے تھے ایمان والے کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے. ایمان والے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ربیع الاول ہے. یعنی مطلب ایمان والا اپنی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کرتا ہے. اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، زندگی کے 24 گھنٹے کے اعمال کیا ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی یاد کو کسی مہینے کے ساتھ خاص کر لیا، آپ کی یاد کو کسی دن کے ساتھ خاص کر لیا. آپ کا تذکرہ صرف ربیع الاول میں ہو؟ نہیں. آپ کا تذکرہ صرف ربیع الاول کی فلاں تاریخ میں ہو؟ ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت. آپ سب سے بڑے محسن ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں دین عطا فرمایا، توحید عطا فرمائی. کیسی مبارک بابرکت دعائیں ہمیں ملی، کیسے بابرکت انعامات ہمیں ملے، ہم سوچ نہیں سکتے. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. حوض کوثر بھی اس کا ایک جز ہے، اور اس کے علاوہ خیر کثیر. خیر کثیر یعنی اس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. دین ملا، ایمان ملا، اعمال ملے، برکتیں، سنتیں ملی، آداب ملے. ایک ایک چیز آپ کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. تو آپ کو یاد کرنا. اسی لیے حضرت فرماتے تھے بڑا عجیب جملہ کہ مسلمان کی، ایمان والے کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے. کھاتے پیتے سوتے اٹھتے جاگتے کیا ہو،
ربیع الاول، اس سے کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں بہار آئے گی، ہماری موسم میں خوشگوار موسم آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک بہار ہے، آپ کا دنیا میں آنا ایک بہار ہے، اور یہ بہار وقتی نہیں ہے کہ آپ آئے تو بہار آئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بہار ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ بہار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس کی زندگی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے بتائے ہوئے آداب پر، انہی آداب کا تو تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ آداب کون کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں۔ آپ کیا فرماتے تھے؟ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے بہترین آداب سکھائے، میرے رب نے مجھے بہترین آداب سکھائے۔ ان آداب کا مذاکرہ ہو رہا ہے، ان آداب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک ایک ادب ہماری زندگی میں آ جائے، کیا ہو؟ ہماری زندگی میں بہار آ جائے، ہماری زندگیوں میں جو ہے برکتیں آ جائیں۔ جیسے موسم خوشگوار ہوتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس طرح ایک ایک ادب، ایک ایک سنت ہماری زندگی میں آتی ہے تو کیا ہو؟ ہمارے گھریلو زندگی، ہماری انفرادی زندگی، ہمارے ماحول کی زندگیوں میں ایک بہار آتی ہے۔ اور وہ بہار مدینہ منورہ میں تھی۔ وہ بہار جب مدینے میں ایک ماحول میں تھی تو اس بہار کو دیکھنے کے لیے دنیا سفر کر کے آتی تھی، اس بہار کو دیکھنے کے لیے دنیا سفر کر کے آتی تھی۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ مدینے میں داخل ہو کر ایک اندر ایک سکون محسوس کرتے تھے۔ بس وہ ایک کشش ہے، وہ ایک تاثیر ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل میں، کیونکہ انسان پریشان، انسان جو ہے بے چین ہے، اضطراب، مضطرب ہے، تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اطمینان ہے، سکون ہے، چین ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آج 9ویں تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کس مہینے میں ہوئی، کس دن ہوئی، اس میں تو اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ربیع الاول میں ہوئی اور پیر کے دن ہوئی، لیکن تاریخ کے بارے میں 3 رائے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں 12 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول، اور بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول۔ لیکن 9 اور 12 یہ 2 اقوال زیادہ ہیں۔ تو 9 ربیع الاول بھی بڑے بڑے محقق علماء کی یہ رائے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، علماء کی تحقیق دیکھیں، 20 اپریل 9 ربیع الاول، اور عام الفیل کا جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے سے 55 دن کے بعد، عام الفیل کا واقعہ جس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فیل میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی قدرت کا مظاہرہ فرمایا تھا جس موقع پر ابرہا اپنے لشکر کے ساتھ اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے اس کے لشکر کو اور اس کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ عرب میں بڑا مشہور ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے 55 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ دن پیر کا تھا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ حضور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور جیسے آج ربیع الاول کی 9ویں تاریخ ہے، اس تاریخ کے بارے میں بڑے بڑے محققین، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ، علامہ منصور پوری رحمت اللہ علیہ، اور بھی بڑے بڑے محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ 9 تاریخ تاریخ ولادت ہے۔ 9 تاریخ تاریخ ولادت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے، کس شان کے ساتھ آپ آئے، قبل اس کے کہ ولادت کے موقع پر کیا آداب ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں مختصر طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مختصر واقعہ احادیث کی روشنی میں عرض کروں، ایک برکت کے طور پر، کیونکہ آپ کا تذکرہ تو برکت ہی برکت ہے۔ آپ کا تذکرہ سننا، آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے برکت ہے، اور مقصد یہی ہے کہ آپ کو یاد کرنا، آپ کے احسانات کو یاد کرنا اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ اس سے کتنی آپ کی روح کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے یہ حقوق میں سے ہیں، ہماری ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ خود ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کا نسب دیکھیں، آپ کا خاندان دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک جتنی بھی بے اعتدالیاں ہوا کرتی ہیں، جتنی بھی بے اعتدالیاں ہوا کرتی ہیں، گندگیاں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے آبا و اجداد نے ان سب کو پاک صاف رکھا ہے۔ میرے آبا و اجداد ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر آپ کی مائیں ہیں، یہ سب ان برائیوں سے پاک۔ یہ احتیاط اللہ کی طرف سے کرائی گئی ہے۔ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر، آپ کے نسب پر، آپ کے خاندان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ، آپ کو شاعر کہا گیا، لیکن آپ کی پاکی پر، آپ کی نیکی پر، آپ کے اخلاق پر اور آپ کی پارسائی پر، پاک دامنی پر کسی نے ایک منہ تک نہیں کھولا، ایک جملہ تک نہیں کہہ سکتے۔ المسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، کیسے؟ کنانا، اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو، اور کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اور آپ کے خاندان کو محفوظ فرمایا اور اس کی حفاظت فرمائی اور اس خاندان کو پاک صاف رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نبوت سے نوازنا چاہ رہے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، سبحان اللہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ، ان کے اخلاق دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں۔ اسلام ابھی تک آیا تو تھا نہیں، لیکن پھر بھی حضرت عبد المطلب، ان کے صفات، حضرت عبداللہ، ان کے صفات، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ، ان کے نسب دیکھیں اور ان کے اخلاق دیکھیں، ان کے اندر کی نیکیاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس خاندان میں سے، اس گھرانے میں سے اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے اس کو منتخب کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، یعنی جب وہ حاملہ ہوئی تو اس موقع پر فرشتوں کی ایک جماعت اللہ نے بھیجی اور فرشتوں کی جماعت نے مبارکبادی پیش کی کہ آمنہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سردار امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بطن میں اللہ تعالیٰ رکھے، تم حاملہ ہو چکی ہو، فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری سنائی گئی۔
اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے، جیسے عام طور پر کوئی عورت امید سے ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، حمل کی مشقت، پھر اور بچے کو جننے کی مشقت، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں مجھے کسی قسم کی نہ حمل کی تکلیف ہوئی نہ بچے کی ولادت کی تکلیف ہوئی، 9 ماہ مکمل فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مبارکہ کے بطن سے دنیا میں تشریف لائے بغیر کسی مشقت کے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے، سبحان اللہ، آپ کی ولادت دیکھیں، جب آپ پیدا ہوئے، روایتوں میں آتا ہے حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں ایک نور دیکھا، ایک نور، ایک ایسا نور جس یعنی عجیب، جس سے مشرق اور مغرب جو ہے منور ہو گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مائیں ایسا نور دیکھا کرتی تھی جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تھی، کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یعنی ہر ماں، نبی کی ہر ماں ولادت کے موقع پر ایسا نور کہ مشرق اور مغرب منور ہو گیا۔ فارس کے اندر ہزاروں سال سے ایک آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے، روایت میں آتا ہے جس دن آپ تشریف لائے وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ اشارات ہیں کہ آگ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں سفر کرتے ہوئے پہنچا، جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی، اس رات اس نے کہا اے قریش کے لوگوں، کیا آج تمہارے ہاں کسی کے گھر ولادت ہوئی ہے؟ تو قریش نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں۔ فرمایا دیکھو معلوم کرو، اس لیے کہ آج ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ اس امت کا نبی بننے والا ہے، اس امت کا نبی ہے، اور علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے۔ تو قریش، مکہ مکرمہ تو ایک چھوٹا سا شہر تھا، تحقیق کی گئی، دیکھا حضرت عبداللہ کے گھر، یعنی عبد المطلب کے ہاں حضرت آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ جب بتایا گیا، وہ یہودی عالم جس کو آسمانی کتابوں کا علم تھا، آسمانی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کی علامتوں کو بیان کیا گیا تھا، جب وہ یہودی آپ حضرت آمنہ کے گھر آیا اور اس بچے کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو اس نے ایک جملہ زبان سے کہا کہ لوگوں سنو، اب تو نبوت بنی اسرائیل سے نکل چکی ہے، اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی، کیونکہ یہ نبی آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک خاندان سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ایک عجیب نرالی شان کے ساتھ، ایک عجیب نرالی شان، حدیثوں میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوچیں ہمارے نبی کا مقام کتنا بڑا ہے، کس کیفیت کے ساتھ دنیا میں آپ تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ تشریف لائے آپ کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، آپ مختون پیدا ہوئے، اور تیسری بڑی عجیب خصوصیت، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر جو ہے کچھ آلودگی ہوتی ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں، آپ کا جسم مبارک ہر قسم کی آلودگی سے پاک صاف تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت شفا، یہ دایا تھی، اس موقع پر دایا تھی، اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، فرما دیا۔ اور جب آپ تشریف لائے، سبحان اللہ، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف، اور آپ جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے آپ سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں گئے تو زبان سے سب سے پہلا جو کلام آپ نے نکالا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا،
اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کو آپ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا. جی سبحان اللہ. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے وہ وقت فجر کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں جو فجر کی قسم کھائی ہے، علماء نے فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم. اس کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ اس موقع پر اس کائنات کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے جس وقت کا انتخاب فرمایا آپ کے لیے، یہ تو انتخاب ہے اللہ کا، یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. خاندان کا انتخاب، قبیلے کا انتخاب، شہر کا انتخاب، ماں باپ کا انتخاب، یہ تو کیونکہ اللہ نے چنا ہے. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے وہ وقت فجر کا وقت تھا. اس موقع پر برکتوں، تمام اوقات میں سب سے برکت والا وقت فجر کا وقت ہے. اس وقت اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ کی طرف سے فیضان کا جو ہے ایک سیلاب امڑتا ہے، بندوں کی طرف متوجہ ہوتا. تھوڑے سا بندہ اس موقع پر اللہ کو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ کا قرب اسے مل جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں. آپ کے آنے سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. یتیمی کی حالت میں آپ پیدا ہوئے. یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. اس موقع پر حضرت عبد المطلب آپ کے جو دادا تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوزائیدہ بچہ ہے اس کو لے کر کعبۃ اللہ میں دعا کے لیے تشریف لے گئے. وہاں جا کر اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا، اور آپ نے نام رکھا. روایت میں آتا ہے 7ویں دن عقیقہ کیا اور قریش کے لوگوں کو خوب کھلایا. اور عبد المطلب سے لوگوں نے پوچھا کہ پوتے کا کیا نام رکھا، آپ نے کیا نام رکھا اپنے پوتے کا؟ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا نام تھا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ جب نام نیا ہوتا ہے تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، بھی نام تو نیا ہے. فرمایا یہ تو نام نیا ہے. تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اس بچے کی ہر جگہ تعریف ہو، ہر جگہ تعریف ہو. سبحان اللہ. اور تعریف کیا ہے؟ تعریف، آپ کی تعریف کرنا گویا اصل میں جو ہے کیا ہے؟ اللہ سے ہمارے لیے اپنی شفاعت کروانا ہے، سفارش کروانا ہے. یہ سعادت ہے ایک بندے کی، ایک بندی کی، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور آپ کے محاسن اور آپ کے کمالات کا تذکرہ کریں، تاکہ جو ہے آپ کا قرب، آپ کی شفاعت، آپ کی برکتیں ہمیں ملے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، جس وقت مکے میں جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، حدیث میں آتا ہے مکے میں زبردست قحط سالی تھی، جانور پریشان، بارشیں نہیں ہیں، حالات بڑے سخت. جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس سال کے حالات سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک ظاہری یعنی ایک روحانی برکتیں نہیں، بلکہ ظاہری برکتیں بھی، روحانی برکتیں بھی. ایسی رحمت والی بارشیں ہوئی کہ زمین بھی سرسبز و شاداب ہو گئی، پتے پھول لہلہانے لگے، اور ایسی سرسبز و شادابی ہو گئی اس علاقے کے اندر. عربوں نے اس سال کا نام سنت الفتح والابتہاج نام رکھا. یہ تو خوشیوں کا سال ہے، کامیابی کا سال ہے، یہ تو حالات کے بدلنے کا اور حالات کے اچھے ہونے کا سال ہے. دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کہ آپ تشریف لائے، آپ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. دیکھیں نا، آپ تشریف لائے تو آپ کے ذریعے سے ہمیں کیسی، یعنی ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، ولادت سے لے کر موت تک
اور یعنی پوری زندگی کے آداب، پوری زندگی کا ایک طریقہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، یہ احسان سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے احسان کو سمجھتا ہے، اپنے ماں باپ کے احسان کو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، کیونکہ ان کے احسانات کو دیکھا ہے، جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم بھول چکے ہیں، ورنہ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے اور آپ کی سنتوں کا، آپ کی زندگی کا، آپ کے ایک اخلاق اور خوبیوں کا تذکرہ کرتے۔ جب ایک بیٹا جب کوئی نیک کام کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، ماں باپ کی روح کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک امتی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں اس کا مزاج ہمیں بنانا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ ایمان والے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ربیع الاول ہے۔ ہماری پوری زندگی کو ربیع الاول ہمیں بنانا ہے۔ بہار ہی بہار، اور بہار آئے گی کس سے؟ ہماری زندگیوں میں، ہماری شادیوں میں بہار کس سے آئے گی؟ شادیوں میں بہار آئے گی آپ کی سنتوں سے۔ جی، ہمارے گھروں میں بہار آئے گی آپ کی سنتوں سے۔ ہمارے کاروبار میں بہار آئے گی آپ کی سنتوں سے، آپ کے طریقے سے۔ زندگی میں بہاریں لانے کا عمل ہے۔ آپ کی بہار وقتی نہیں تھی کہ آپ آئے تو بہار آئی، آپ چلے گئے تو بہار ختم، نہیں۔ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین دن، انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت دن یہ ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کیسی برکتیں لے کر، کیسی رحمتیں لے کر، کیا نصیب تھے انسان کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے آپ پوری انسانیت پر رحم فرمایا۔ اسی کو قرآن پاک میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرکیف جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ماشاءاللہ مبارک مہینہ ہے، مبارک وقت ہے، مبارک دن ہے، اور لیکن ہم تو جیسے میں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آداب کا جو آپ کے ذریعے ہمیں ملی ہیں، انہی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ایک تو حصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا، اور اس کی روشنی میں ولادت کے وقت کی کچھ آداب میں عرض کروں کہ کسی گھر میں بچے کی ولادت ہو تو اس موقع پر کیا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہمیں سکھائی گئی ہے، دیکھیں نا، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب ہمیں ملی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی نعمت سمجھنا ہے۔ کسی بھی گھر میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، فوراً کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بس سب سے پہلے ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، حدیث پاک میں آتا ہے تمہارے بچے تمہارے لیے گفٹ ہیں، اللہ کی طرف سے ہدیہ ہیں، نعمت ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ نعمت ہے، ہاں بھئی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور دوسری چیز، اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس نعمت پر خوشی کا اظہار کہ الحمدللہ اللہ نے نعمت دی، اور دعاؤں کے ساتھ اس نعمت کا استقبال کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ایک بندے کی پرورش کی توفیق دی ہے، یہ موقع عطا فرمایا ہے،
کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ ایک دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ایک وارث اللہ نے دیا ہے. یہ نعمت ہے. نعمت سمجھنا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا اور دعاؤں کے ساتھ ایک بات یاد آئی، جیسے میں نے فرمایا اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے. یہ ایسا نہیں، یہ صرف لڑکی کی ولادت پر نہیں، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، لڑکے کی ولادت پر بھی، لڑکی کی ولادت پر بھی. لڑکے کی ولادت پر خوشی تو ہو رہی ہے، لیکن لڑکی کی ولادت پر افسوس ہو رہا ہے، یہ جہالت ہے اور یہ جاہلیت کی بات ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ مشرکین کی بات سنائی گئی. ان کے ہاں جب کسی کو بتایا جاتا تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے جھک جاتے. لڑکا اور لڑکی کے پیدا ہونے پر نہ ماں کا دخل ہے نہ باپ کا دخل ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے. لڑکی پیدا ہونے میں کیا ماں کا دخل ہے؟ نہ باپ نے. کیا باپ کا دخل ہے؟ قرآن میں صاف اللہ فرما رہے ہیں جسے چاہے میں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہے میں بیٹیاں دیتا ہوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہے نہیں دیتے، نہیں دیتے، نہیں دیتے. لیکن کیا ہے؟ مانگتے رہنا. دیکھیے خاص طور پر اس امت کی عورتیں بعض مرتبہ بچوں کی نعمت کے حاصل ہونے میں تاخیر ہوتی ہے یا کبھی نہیں ہوتی. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. لیکن دو ہمارے پاس بڑی یعنی یوں سمجھیے کہ ایک تسلی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی تھی. حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ ان کے لیے نمونہ ہے. اور جن کو اولاد نہیں ملی، اس امت کی بہت سی عورتیں ہیں جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، لیکن وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبوب پیاری بیوی تھی، چہیتی بیوی تھی، اور کتنا خیر اس امت میں پھیلا ہے ان سے. وحی کا کتنا بڑا علم اس امت کو ملا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ کی طرف. اسی لیے اولاد کے نہ ہونے پر عورتوں کو کوسنا، انہیں اور یا پھر بیٹیوں کے پیدا ہونے پر انہیں کچھ کہنا، یہ جو ہے یہ سب باتیں جہالت کی باتیں ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ سب سے پہلی چیز. اور دوسری بات ایک ادب یہ ہے، اچھا کسی کے گھر کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکا ہوا لڑکی ہوئی، ہے نا؟ کیا ہوا؟ لڑکا ہوا لڑکی ہوئی. انتظار ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں کہ سب سے پہلا سوال یہ مت کرو، لا تسأل غلاما ولا جاریہ، کہ وہ لڑکا ہوا لڑکی ہوئی، بلکہ سوال یہ کرو کہ اخلق سویا، دیکھیے سب صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی ولادت آسانی سے ہو گئی. یہ ادب ہے، کیوں مسئلہ تو سب سے پہلے عافیت اور آسانی کا ہے. فَإِذَا قِيلَ نَعَمْ، جب کہا جائے ہاں ہاں بالکل سب صحیح، الحمدللہ سب عافیت سے ہو گیا. قالت الحمدللہ رب العالمین، فرماتی ہے الحمدللہ رب العالمین کا. فرمایا پہلے یہ سوال نہیں ہونا ہے، پہلے سب سے پہلا سوال یہ ہو کہ سب آسانی سے ہو گیا، سب عافیت سے تو ہو گیا. یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ بھی ایک ادب ہے. اور دوسری چیز، جیسے ہی بچے کی ولادت ہو، مشہور باب یہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، خود کہے یا کہلوا دے. خود کہہ سکتا ہے، باپ اذان دے سکتا ہے، اقامت دے سکتا ہے، یا کسی سے بھی کہلوا سکتے ہیں. لیکن کوشش اس بات کی ہونی ہے سب سے پہلی بات کان میں اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کی جائے. یہ اس کی کوشش ہو.
قبل اس کے کہ شیطان اپنی بات کان میں ڈال دے۔ دیکھیے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک اس وقت کا ایک بڑا مسئلہ ہے ہر گھر کا کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے، دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں مسائل ہیں، خاص طور پر بچوں کے مسائل، بہت مسائل ہیں۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ اور اگر پیچھے جائیں تو وہ تو اور بھی ہمیں آداب بیان کیے گئے ہیں کہ میاں بیوی کی تنہائیاں کیسے پاکیزہ ہونی چاہیے، ان کے جذبات جب آپس میں ملے تو کن پاکیزہ جذبات کے ساتھ وہ آپس میں ملیں، کیونکہ اس کے اثرات بچوں پر، اولاد پر پڑتے ہیں۔ یہ تنہائی کا عمل مسنون ہے، تنہائی کا عمل جو ہے، میاں بیوی کی تنہائی کا جو عمل ہے وہ مسنون ہے، یہ حکم ہے۔ بعض مرتبہ ناپاک جذبات کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی گانے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے نا میاں بیوی اپنا تعلق قائم کریں۔ دیکھیے جذبات کا اثر پڑتا ہے، تو اسی لیے جو ہے نا جذبات کا اثر، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادب میں ہمارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سو، کتنی ابھی گزشتہ 2-3 ہفتے پہلے اس بارے میں گزرا کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سونے سے کیا ہوگا، شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی، انتقال ہو جائے تو شہادت پر شہادت کا درجہ ملے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا صرف وضو پر۔ حالانکہ سوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک آدمی وضو کر کے سوئے تو ہر اس کے خیالات، اس کے جذبات کتنے پاک صاف ہوتے ہیں۔ بچے کی تعمیر میں یہ اعمال، یہ جذبات بہت اہم کردار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو فوراً جو ہے نا اذان دے، اقامت، پہلی کوشش یہ ہو۔ اسی لیے ایک مسلمان بچے کا سب سے پہلا حق کیا ہے، اس کی پیدائش پر اذان دی جائے، اور اس کا سب سے آخری حق اس پر جنازہ پڑھا جائے۔ ایک مسلمان بچے کا اور ایک وہ بچہ جب بڑا ہو، اس کا انتقال، اس کا سب سے پہلا حق اذان دینا۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کان میں ڈالیں، اقامت اس کے دوسرے کان میں کہیں، اور اذان دینے میں بھی کیا ہے، آواز کو بچے کے کان میں پہنچانا ہے، پوری ہاسپٹل میں نہیں پہنچانا ہے۔ ایسا نہیں کہ پورے جو ہے پورا سنیں، اذان ہے، بس بچے کے کان میں وہ آواز پہنچ جائے۔ بلکہ یہاں بھی ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ کوئی بچہ فجر کے وقت اگر پیدا ہو تو اس کو فجر والی اذان دینی چاہیے۔ فجر والی اذان الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو بہرکیف تو اذان دینا، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اس کے دل کے اندر، بچہ حالانکہ سمجھتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ بات نقش کر جاتی ہے۔ تیسرا ادب کیا ہے، تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک جو ہے نا خود کرے یا کسی نیک صالح بندے سے، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے۔ تحنیک کا طریقہ کیا ہے، کھجور کو چبوا کر اس کا جو لعاب ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اس کو پیسٹ کر کے اس کو انگلی پر لے کے بچے کے منہ میں اس کو گھما دینا ہے، تالو میں لگا دیں، تاکہ جو ہے پہلی جو چیز ہے وہ بچے کے منہ میں یہ کسی نیک اللہ کے نیک بندے کا لعاب جائے برکت کے طور پر۔ یہ سنت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے کرتے تھے اور صحابہ کراتے تھے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں تحنیک کرانا۔ ایک بات یاد آئی کہ ولادت کے موقع پر جب، کیونکہ وہ وقت بڑا حمل کی مشقت، ولادت بچے کی ولادت کے موقع پر وہ وقت بڑا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب ولادت کا وقت آیا تو آپ نے حضرت ام سلیم اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دونوں خواتین سے فرمایا کہ تم فاطمہ کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور یہ آیات پڑھو،
کون سی آیات ہیں؟ آیت الکرسی پڑھنا، سورہ اعراف کی 2 آیتیں پڑھنا، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ولادت میں آسانی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک ادب ہے۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا وقت ہے۔ آیت الکرسی کتنی سب سے عظمت والی آیت، سورہ اعراف کی 2 آیتیں، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، جس میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے رہے ہیں۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع پر اپنا حصہ لگانا چاہتا ہے، اپنا حصہ کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت پوری حفاظت کے ساتھ ہمیں دے، پوری نعمت حفاظت کے ساتھ دے، اور پھر اس کے ساتھ دعا کا اہتمام ہو۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں ولادت ہو تو مبارکبادی بھی پیش کرنی ہے اور اس کے ساتھ دعا بھی دینی ہے۔ دعا تو ماشاءاللہ کتنی بہترین دعا، اللہم اجعلہ برا تقیا بارک اللہ لک فی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اس بچے میں۔ اللہم اجعلہ برا تقیا، یہ حدیث میں ہے۔ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی اور اس کے ذریعے سے ایک پیغام دیا گیا، بچے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کو فرما بردار بنائے اور تقوی والا بنائے، ختم، مسئلہ ہی ختم۔ فرما بردار، وبرن، ماں باپ کا فرما بردار، اللہ کا فرما بردار، فرما برداری برن کہتے ہیں۔ اللہم اجعلہ برن، اے اللہ اس بچے کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، ماننے والا بنا دے۔ سارا مسئلہ تو ماننے کا ہے کہ بھئی ماں باپ بھی کہتے ہیں نہ اللہ کی مان رہا ہے، نہ ماں باپ کی سنتا ہے، اے اللہ اس کو ماننے والا بنا دے۔ تقیًا، تقیہ کہہ دیں، اے اللہ اس کو متقی بنا دے، بس تو تیرا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو اس کی تنہائی میں بھی وہ اپنی حفاظت کے، ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو مائکرو مینجمنٹ کر رہے ہیں، اس پر جو ہے مسلط ہیں کہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، ایسا نہیں۔ تقویٰ آ جائے بچے کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔